السلام علیکم، ہیلو ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ کل جو پاکستان ہے اس نے اہم میچ جیتا، لیکن بہت جو بڑی مسٹیک ہے وہ بابر اعظم نے کی، کیونکہ اگر پاکستان 30 اوورز میں اس میچ کو ون کرتا تو پاکستان کا جو رن ریٹ تھا وہ پلس میں آ جانا تھا، اور بہت یعنی کہ ایزیلی پاکستان 30 اوورز میں جو وہ ٹارگٹ وہ چیز کر سکتا تھا، کیونکہ بابر اعظم نے 16 بالوں پر 9 رن بنائے اور اس کے بعد افتخار احمد نے بھی 15 رنوں پر 17 رن بنائے۔ جب عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے تو پہلی تو بات ہے کہ وہاں افتخار احمد کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ جو رن ریٹ ہے وہ اس میں بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے، کیونکہ قدرت کا جو نظام ہے وہ اون ہو چکا ہے۔ آج جو ساؤتھ افریقہ کی جو ون ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور نہ صرف افریقہ کا جیتنا ضروری ہے بلکہ بہت بڑے مارجن سے جیتنا ضروری ہے۔ اور ادر ہینڈ اگر آپ شاہین افریدی کی بات کریں تو وہ دنیا کے پہلے ایسے بالر بن چکے ہیں جس نے 51 یعنی کہ میچز میں اپنی جو 100 وکٹس ہیں وہ مکمل کی ہیں۔ اس سے پہلے جو یہ ریکارڈ تھا یہ مچل اسٹارک کے پاس تھا، اس نے 52 میچوں میں یہ جو ریکارڈ تھا اس کے نام تھا، لیکن شاہین شاہ افریدی نے 51 میچز میں یہ جو ٹارگٹ ہے یہ اپنے نام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فخر زمان کی بات کریں تو ہم پہلے میچ سے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ امام الحق کی جگہ پر فخر زمان کو ہونا چاہیے، امام الحق کی جگہ پر فخر زمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ جو امام الحق ہے وہ صرف گلانس کرتا ہے کہنے شعیب اختر کے، نہ اس کے پاس ڈرائیو ہے نہ اس کے پاس پل شاٹ ہے، تو اس طرح کا جو بیٹسمین ہے اگر وہ سکور کرے بھی تو ٹیم کے ہارنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اگر نہ کرے تو پھر تو بھٹا بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ تو آپ نے 6 میچز اس کو لگاتار کھلائے ہیں امام الحق کو، جس کی وجہ سے پاکستان اتنا نیچے لگا ہے۔ ایک تو اس نے 20 کی ایوریج سے یعنی کہ رن بنائے ہیں، اس کے بعد اتنے سلو سٹرائک ریٹ سے۔ کل فخر زمان نے 7 چھکے لگائے تو اس کی جو بیٹنگ تھی وہ دیکھنے والی تھی، اور اس نے بالکل سنچری کا نہیں سوچا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں اپنا 100 مکمل کر سکتا تھا، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ 29-30 اوور میں جو ٹارگٹ ہے اسے یعنی کہ عبور کیا جائے تاکہ جو ہمارا رن ریٹ ہے وہ پلس میں آئے۔ تو جو رن ریٹ ہے وہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ اگر سیناریو کو دیکھیں تو جو نیوزی لینڈ ہے اس وقت اس کا رن ریٹ جو ہے کافی بہتر ہے، اس کا رن ریٹ پلس یعنی کہ تقریباً 1200 ہے، یعنی کہ 1.232 کچھ ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو ابھی مائنس یعنی کہ 0.024 ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک تو ساؤتھ افریقہ آج بڑے مارجن سے جیتے، اس کے بعد اگر آپ نیوزی لینڈ کے میچز دیکھیں تو ایک پاکستان کے ساتھ ہے ایک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے۔ آج جو نیوزی لینڈ کا ہارنا ہے اس کے لیے تمام پاکستانی قوم کو دعا کرنی ہوگی کہ نیوزی لینڈ ہارے اور بڑے مارجن سے ہارے، لیکن جو بڑے پنڈت ہیں کرکٹ پنڈت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رن ریٹ کو کلوز کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا اس میچ میں اگر پاکستان نیوزی لینڈ کو بڑے مارجن سے شکست دیتا ہے تو اس میں پاکستان کو ڈبل فائدہ ہوگا، کیونکہ جو پاکستان کا جتنا رن ریٹ بڑھے گا نیوزی لینڈ کا اتنا رن ریٹ کم ہوگا، اور اس میچ سے یعنی کہ پاکستان کو ڈبل ایڈوانٹیج ہوگا۔ اگر پاکستان اس میچ میں نیوزی لینڈ کو بڑے مارجن سے شکست دیتا ہے تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو رن ریٹ ہے وہ کافی قریب آ سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے اپنے دونوں میچز ہیں وہ تو جیتنے ہی جیتنے ہیں، لیکن بڑے مارجن سے جیتنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ادر ہینڈ ایک اور بھی یعنی کہ آؤٹ سائڈ چانس ہے کہ آسٹریلیا اپنے اگر تینوں میچز ہار جائے تو وہ تو تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن آج تمام پاکستانی قوم کو نیوزی لینڈ کے ہارنے کی دعا کرنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پچھلے میچ کی بات کریں تو اگر تبریز شمسی کو وہاں امپائر نے آؤٹ دے دیا ہوتا تو آج ہمیں یعنی کہ اگر مگر کی ہم سچویشن میں نہ ہوتے، لیکن کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان ضرور سیمی فائنل میں پہنچے گا، اور جو فخر زمان کی انٹری ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ اور اگر وسیم جونیئر کی بات کروں تو میں نے اس پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ کیوں ہے، لیکن آپ ساؤتھ افریقہ کے میچ میں بھی دیکھیں تو اس نے اچھی بالنگ کی تھی، اور کل تو اس نے بہت ہی زبردست اور تباہ کن بالنگ کی ہے۔ اور اگر وہ ایسی بالنگ افریقہ کے ٹیل اینڈرز کو بھی کر دیتا ہے جس طرح اس نے ریورس یارکر سوئنگ یارکر کل اس نے کیے ہیں، اگر وہ ان کے ٹیل اینڈر افریقہ کے کو بھی کر دیتا تو آج شاید ہم 8 پوائنٹ پر ہوتے اور اگر مگر کی سچویشن میں نہ ہوتے۔ لیکن یہاں میں اسامہ میر کی بات ضرور کروں گا، وہ انتہائی بری بال کر رہا ہے، وہ شاداب خان سے بھی کہیں زیادہ بری بال کر رہا ہے۔ کل بھی اسے 66 رن پڑے ہیں 10 اوورز میں، جہاں ٹوٹل 200 رن بنگلہ دیش نے کیے ہیں۔ اگر وہ اچھی بالنگ کرتا تو شاید بنگلہ دیش 160-70 بھی نہ کرتا۔ اور افتخار احمد جو پارٹ ٹائم بالر ہے اس کو 10 اوور میں 40 رن پڑے ہیں۔ تو جو اسامہ میر کے ساتھ پرابلم ہے وہ اتنی سلو بال کرتا ہے کہ بیٹسمین چائے پی کر بھی یعنی کہ کھانا کھا کر بھی سوچ سکتا ہے کہ میں نے ابھی اسے مارنا ہے یا روکنا ہے، اور جب چاہے بیٹسمین اسے چھکا اتنی زیادہ فلائٹ دیتا ہے، اتنی زیادہ اوپر سے بالکل یعنی کہ بچوں کی طرح وہ بال کرواتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی جگہ پر شاداب خان ہی بہتر ہے، کیونکہ چلو کم از کم شاداب خان بیٹنگ تو اچھی کر لیتا ہے، فیلڈر تو اچھا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ شاداب خان اس کی جگہ پر آ جائے۔ تو آج تمام پاکستانی قوم کو اس کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ نیوزی لینڈ نہ صرف میچ ہارے بلکہ بڑے مارجن سے ہارے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔